توبہ گناہگار ہو وہ بھی کرے، گناہگار نہ ہو تو وہ بھی کرے۔ لازمی نہیں ہے کہ آپ گناہگار ہوں گے توبہ کریں گے، بھلے آپ گناہ نہ بھی کرتے ہوں پھر بھی آپ کیا کریں؟ توبہ اور استغفار کیا کریں۔ قرآن مقدس ذکر کرتا ہے یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، توبوا الی اللہ، اللہ کی طرف رجوع کرو، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو۔ لیکن کیسی توبہ؟ صرف زبان سے توبہ توبہ نہیں، صرف ہاتھوں سے کانوں کو ہاتھ لگانا نہیں، بلکہ کیا کرنا ہے؟ توبۃ نصوحا، سچی توبہ اللہ کی بارگاہ میں کرو۔ سچی توبہ کیا ہوتی ہے؟ بندے نے گناہ کیا، اپنے کیے پر شرمندہ بھی ہو، آئندہ نہ کرنے کا پکا ارادہ بھی ہو، اور فی الحال گناہ کو چھوڑ بھی دے، یہ سچی توبہ ہے۔ اپنے رب کی بارگاہ میں اپنے گناہ پہ شرمندگی کا اظہار کرے، معافی بھی مانگے، یہ سچی توبہ ہے۔ اسی کو قرآن مقدس ذکر کرتا ہے ان آیات میں۔ پہلی آیت میں نے پڑھی سورۃ تحریم کی، اب پڑھنے لگا ہوں سورت کا نام سورۃ نساء ہے، آیت نمبر ہے 118۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوبون من قریب فاولئک یتوب اللہ علیہم وکان اللہ علیما حکیما۔ اللہ کے ذمے توبہ قبول کرنا یہ ان لوگوں کے لیے ہے، اللہ ان کی توبہ قبول کرتا ہے۔ کون سے لوگوں کی؟ یعملون السوء، جو برائی کرتے ہیں، جن سے گناہ ہو جاتا ہے، لیکن کیسے؟ بجہالت، کیا؟ جہالت کی وجہ سے، نہ سمجھی کی وجہ سے جن سے گناہ سرزد ہو جاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں انجانے میں، نہ سمجھی میں، غفلت میں، جہالت میں گناہ سرزد ہو گیا، پھر اس نے کیا کیا؟ اس پہ ڈٹا نہیں، بلکہ ثم یتوبون من قریب، بہت جلدی توبہ کر لی، کیا؟ قریب ہی سے لوٹ آیا۔ اب آپ کہیں گے کہ من قریب کا مطلب ہمیں سمجھ نہیں آیا۔ قریب کتنے جلدی توبہ کرے؟ صبح گناہ کیا شام کو کرے تو قریب ہے، یا صبح گناہ کیا ظہر کو توبہ کرے قریب ہے، پچھلے سال کیا آئندہ سال توبہ کرے تو قبول ہے، قریب ہے؟ یا اللہ قریب کا مطلب نہیں سمجھ میں آ رہا۔ امام الانبیاء نے فرمایا قریب کا مطلب ہے یقبل اللہ توبۃ عبد ما لم یغرغر، جب تک تجھ پہ موت کا غرغرہ نہیں آیا تو جب بھی توبہ کر لے یہ قریب ہے۔ جب تک تجھ پہ موت کا غرغرہ نہیں آیا
تب تک جب بھی تو توبہ کر لے یہ قریب ہے. یہ کیا ہے بولو؟ یہ قریب ہے. اللہ اکبر. ہاں جب غرغرہ طاری ہو جائے اب بھلے توبہ کرتا پھرے توبہ کا دروازہ بند ہو گیا. یہ تو ہر آدمی کے لیے کہ موت کے غرغرے سے پہلے پہلے توبہ کر لے, لیکن یہ توبہ کا دروازہ کب تک قائم رہے گا؟ اللہ اکبر کبیرہ. میرے سامنے ہے صحیح مسلم کی حدیث ہے. امام الانبیاء نے فرمایا رب تو وہ کریم ذات ہے, رب تو وہ مہربان ذات ہے, اس کی کرم نوازی کی بھی کوئی انتہا نہیں ہے, اس کی شفقت کی بھی کوئی انتہا نہیں ہے. بندہ دن کو گناہ کرتا ہے, امام الانبیاء فرماتے ہیں ان اللہ یبسط یدہ باللیل لیتوب مسیء النہار. جب رات کا اندھیرا چھا جاتا ہے اللہ اپنی رحمت کے ہاتھ پھیلا کے کہتے ہیں آ جا میرے بندہ, ہو سکتا ہے دن کا گناہگار رات کے اندھیرے میں توبہ مانگ لے اور میں قبول کر لوں. وَيَبْسُطُ يَدَهُ بِالنَّهَارِ, اور اللہ اپنی رحمت کے ہاتھ دن کو پھیلا دیتا ہے. ہو سکتا ہے لِيَتُوبَ مُسِيءُ اللَّيْلِ, کہ رات کو گناہ کرنے والا شاید صبح کے اجالے میں اس کو شرم آ جائے, اس کو ندامت آ جائے اور توبہ کر لے تو اللہ فرماتے ہیں میں نے ہاتھ رحمت کے بڑھائے ہوئے ہیں, آ تو جا میں تجھے معاف کر دوں گا. یہ کب تک اللہ ایسے کرتے رہتے ہیں؟ فرمایا حتی تطلع الشمس من مغربها, یہاں تک اللہ توبہ کا دروازہ کھولے رکھتے ہیں جب تک کہ سورج مغرب سے طلوع نہ ہو جائے. مشرق سے تو طلوع ہوتا ہی ہے, ہر روز طلوع ہوتا ہے, شام کو مغرب میں غروب ہو جاتا ہے. مسلم کی حدیث ہے امام الانبیاء نے فرمایا پتہ ہے جب یہ سورج مغرب میں طلوع ہو تو غروب ہوتا ہے تو کرتا کیا ہے؟ صحابہ نے فرمایا یا اللہ کے پاک پیغمبر ہمیں پتہ نہیں. فرمایا اللہ کے بندو جب بھی یہ مغرب میں غروب ہوتا ہے یہ عرش الہی کے نیچے جا کے رب کو سجدہ کرتا ہے اور صبح طلوع ہونے کی اجازت مانگتا ہے. اللہ روز سے اجازت دیتے ہیں, دیتے رہیں گے یہاں تک ایک دن آئے گا یہ جا کے اللہ کے عرش کے نیچے سجدہ کرے گا, اجازت مانگے گا اللہ اب مجھے اجازت ہو تو میں مشرق سے طلوع ہو جاؤں گا. اللہ فرمائیں گے بس بس اب میرے بندوں نے میری بغاوت کی انتہا کر دی ہے, میرے بندوں میں میری عزت, میری بغاوت, میری نفرت, میرے ساتھ دشمنی کی انتہا کر دی ہے. اب سورج طلوع تو ہو جا مگر رخ تبدیل کر دے, مشرق کے بجائے مغرب سے طلوع ہو جا. جب یہ مغرب سے طلوع ہوگا بس دیکھنا مسجدیں بھر جائیں گی, سارے لوگ توبہ توبہ کریں گے لیکن توبہ کا دروازہ بند ہو چکا ہوگا. آئیے قرآن مقدس ذکر کرتا ہے, فرمایا لیست التوبۃ للذین یعملون السیئات, ان کی توبہ اللہ قبول نہیں کرتا جو گناہ تو کرتے جا رہے ہیں کرتے جا رہے ہیں. کب تک؟ حتی اذا حضر احدہم الموت, جب موت سامنے آ جاتی ہے غرغرے شروع ہوتے ہیں پھر یہ کہتا ہے قال انی تبت الآن, اللہ ہن میری توبہ, اب میری توبہ ہے اللہ معاف کر دیجئے. اللہ نے فرمایا اس کی توبہ میں قبول کرتا نہیں. اللہ ہمیں موت سے پہلے توبہ کی توفیق نصیب فرما دے. یہ توبہ کی توفیق بھی اس کا احسان ہے, اس کا فضل ہے, جس پہ کرتا ہے وہ توبہ کرنے لگتا ہے.
اللہ اکبر. آپ یہ نہ کہیں ہم تو گناہ گار ہیں، ہمارے گناہ زیادہ ہیں، ہماری غلطیاں زیادہ ہیں، لغزشیں زیادہ ہیں. فرمایا فکر نہ کر میرا بندہ، جب میرا بندہ گناہ کرتا ہے اور میری بارگاہ میں آ کے کہتا ہے کہ اللہ تو میرا رب ہے معاف کر دے، تو اللہ فرماتے ہیں عالم عبدی ان لہو ربن، میرے بندے کو یہ تو پتا ہے نا کہ اس کا کوئی نہ کوئی رب ہے جو گناہ معاف بھی کرتا ہے، گناہ پہ گرفت بھی کرتا ہے. اللہ فرماتے ہیں بس یہی یقین لے کے آیا کہ میرا رب ہے، پکڑتا بھی ہے، معاف بھی کرتا ہے. جب شرمندگی لے کے آتا ہے میں معاف کر دیتا ہوں، میں معاف کر دیتا ہوں. اللہ اکبر. مسلم شریف کی حدیث ہے، صحیح حدیثیں پڑھتا جا رہا ہوں، سنیے گا. امام الانبیاء نے فرمایا، رب نے تو اس حد تک فرما دیا ہے کہ لو لم تذنبوا، اگر تم گناہ نہ کرو گے اللہ تمہیں لے جائے گا اور ایسے لوگوں کو لے آئے گا کہ یذنبون، گناہ کریں گے، فَيَسْتَغْفِرُونَ اللہ، پھر اللہ کے سامنے شرمندگی کے آنسو بہائیں گے، اللہ انہیں معاف کرتا جائے گا. تو گناہ ہو جانا یہ کوئی اتنا بڑا جرم نہیں ہے. جرم یہ ہے کہ گناہ کر کے اس پہ ڈٹ جائے بندہ. آج کل تو یہ ہو رہا ہے، گناہ ہو جائے بندے سے، بندہ روئے، معاف بھی ہو جاتا ہے، اللہ نے دروازہ رکھا ہے. لیکن مصیبت تو یہ ہے کہ جب ہم اپنے گناہ گنتے ہیں محفلوں میں، جب ہم اپنے گناہ گنتے ہیں مجلسوں میں، تو ہم فخریہ انداز میں پیش کرتے ہیں. بادشاہ میری تو ایسی زندگی گزری ہے، میں نے 10 قتل کیے ہیں، میں نے تو اتنی عیاشی کی ہے، ہم تو دن رات شراب پیتے رہے، ہم نے تو یہ کیا. جب یہ فخریہ انداز پیش ہوتا ہے تو پھر ایسے شخص کو توبہ کی توفیق اللہ دیتا بھی نہیں ہے. پھر اس کو موت آتی ہے تو مردار ہوتا ہے، اور توبہ کرنے والے کی جب موت آتی ہے تو علامہ اقبال کہتے ہیں نشان مرد مومن بتو گویم، نشان مرد مومن بتو گویم، چو مرگ آیا تبسم بر لبے اوس. مرد مومن کی نشانی سن مجھ سے، علامہ اقبال کہتے ہیں مرد مومن کی نشانی یہ ہے جب اس پہ موت آتی ہے تبسم بر لبے اوس، دنیا روتی ہے لیکن اس کے ہونٹوں پہ مسکراہٹ ہوتی ہے. تبسم بر لبے اوس. تو توبہ کا دروازہ کھلا ہے، غنیمت جانیے، دیر نہ کیجئے، کل تک کا انتظار نہ کیجئے، رات تک کا انتظار نہ کیجئے. ہو سکتا ہے کل آئے مگر آپ نہ ہو، رات تو آئے گی، ہو سکتا ہے رات آپ کو نصیب نہ ہو. انتظار نہ کیجئے، آگے بڑھیے، دوڑیے. سارعوا الی مغفرت من ربکم، اللہ فرماتے ہیں سارعوا الی مغفرت من ربکم، اپنے رب کی مغفرت کی طرف بھاگیے، دوڑنا شروع کر دیجئے، حاصل کیجئے اس کی بارگاہ سے مغفرت. اور یہ نہ کہیے کہ بادشاہ کیا میں بھی معاف ہو سکتا ہوں، کیا میرے لیے بھی معافی ممکن ہے؟ میں نے تو ساری زندگی نافرمانی میں گزار دی، میں نے تو ساری زندگی بغاوت میں گزار دی، میری تو شب و روز کی زندگی گناہوں سے لت پت ہے، میرا تو دامن گناہوں سے آلودہ ہے. اللہ فرماتے ہیں لا تیأسوا من روح اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. انہو لا ییأس من روح اللہ الا
إلا القوم الكافرون. اللہ کی رحمت سے تو کافر مایوس ہوتے ہیں. اللہ اعلان کرتے ہیں قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. اللہ کتنی پر امید ہے یہ آیت. میرا دوست ذرا غور تو کر. فرمایا میرے پیغمبر قل یا عبادی الذین یا عبادی الذین یصلون. نہیں فرمایا کہ میرے وہ بندو جو نمازیں پڑھتے ہو. یہ نہیں فرمایا میرے وہ بندو جو حج بہت کرتے ہو. میرے وہ بندو جو روزے بڑے رکھتے ہو. نہیں نہیں. یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم. اللہ فرماتے ہیں میرا اعلان میرے ان بندوں کے لیے جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کر 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 کے گناہ کر کر کے اپنے اوپر ظلم کیا ہے, زیادتی کی ہے. میں ان سے مخاطب ہوں. اللہ فرماتے ہیں لا تقنطوا من رحمت اللہ. میری رحمت سے نا امید نہ ہو. اگر تیرے گناہ زیادہ ہیں تو میری رحمت کا بھی تو کوئی اندازہ نہیں. بے شک وہ یغفر الذنوب جمیعا. جمیعا کوئی تھوڑے بہت نہیں. اس سے کون پوچھ سکتا ہے وہ سارے گناہ معاف کر دے گا. لیکن سچا تائب تو ہونا. امام الانبیاء مدینے میں جلوہ افروز ہیں. توجہ کر میرا دوست, جلوہ افروز ہیں. محفل میں ایک عورت آ گئی. صحیح مسلم کی حدیث ہے, جو ہے نا قبیلے سے ہے, آ کے میرے پاک پیغمبر کے سامنے کھڑی ہو گئی اور کیا کہتی ہے انی اصبت حدا. دماغ حاضر ہے؟ کیا کہہ رہی ہے عورت؟ انی اصبت حدا فاقمہ علی. یا رسول اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا ہے, مجھ پہ اللہ کی حد جاری کیجئے. کیا؟ اللہ اکبر. مجھ سے گناہ ہو گیا ہے, مجھ پہ اللہ کی حد جاری کیجئے. امام الانبیاء نے چہرہ انور پھیر کے فرمایا عورت کیا تو ہوش میں ہے کہ نہیں؟ ہوش و حواس ٹھیک ہے؟ کیا آپ کا ہوش ٹھکانے ہے؟ کہیں ایسا نہ ہو آپ سے کوئی معمولی لغزش ہو گئی ہو, آپ اسے زنا سمجھ کر بیٹھ گئی ہو, حد نہ لگتی ہو اور آپ حد کا مطالبہ کر رہی ہو. وہ پھر کہنے لگی یا رسول اللہ ہاں میرے پاس دلیل ہے کہ مجھ سے حد کے قابل گناہ ہوا ہے جس پہ حد لگتی ہے. فرمایا کون سا گناہ ہوا, دلیل کیا ہے؟ کہنے لگی دلیل میرے پیٹ میں جو بچہ ہے یہ زنا کا ہے. ہو تو گیا ہے جرم. کیا ہو تو گیا ہے جرم, لیکن اب آپ کے پاس آئی ہوں, توبہ کرنا چاہتی ہوں, اللہ کے قانون کے سامنے اپنے آپ کو پیش کرنا چاہتی ہوں, دنیا کی رسوائی برداشت کرنا چاہتی ہوں, لیکن محشر کی رسوائی سے اپنے آپ کو بچانا چاہتی ہوں. امام الانبیاء کو دیکھیے نا کیا انداز ہے, کیا مہربانی اور شفقت ہے. فرمایا جاؤ ابھی جب بچہ پیدا ہو جائے پھر آنا. چلی گئی. کچھ عرصے بعد آئی, بچہ گود میں اٹھایا ہوا ہے. یا رسول اللہ بچہ پیدا ہو گیا ہے.
اب تو مجھ پہ قانون لاگو کیجئے تاکہ میں پاک ہو جاؤں۔ امام الانبیاء نے پھر دیکھ کے فرمایا جاؤ، جب بچہ کھانے کے قابل ہو جائے، دودھ چھڑانے کے قابل ہو جائے پھر آنا۔ عورت چلی گئی، کچھ عرصہ گزرنے کے بعد آئی، کہنے لگی یا رسول اللہ بچے کو دودھ چھڑا دیا ہے میں نے، دیکھیے بچے کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا ہے، خود کھا رہا ہے، اب تو اللہ کا واسطہ ہے مجھ پہ حد لاگو کیجئے۔ خدا جانے کتنے آنسو اس نے بہائے ہوں گے، اللہ جانے کتنی شرمندگی کا اظہار اس نے کیا ہوگا، کتنی صداقت والی توبہ ہوگی، کتنی سچی توبہ اس نے کی ہوگی۔ امام الانبیاء نے بچے کے لیے کفالت کا انتظام کیا، عورت سے کہا اب تیار ہو جا اللہ کے قانون کے لیے۔ اٹھایا عورت کو میدان میں لا کے اس پہ چادر ڈالی گئی، سنسار کرنا شروع کر دیا، پتھروں کی بارش ہو رہی ہے، عورت استقامت کا پہاڑ بن کے اللہ کے قانون کے سامنے سر تسلیم خم کیے ہوئے ہیں، پتھر مارنے والے مارتے جا رہے ہیں، یہاں تک کہ اس کی سسکیاں ہوتے لیتی لیتی وہ دنیا سے رخصت ہو گئی۔ جب موت آ گئی، مر گئی، امام الانبیاء نے فرمایا تیاری کرو، جنازہ تیار ہو گیا۔ امام الانبیاء امامت کے لیے جنازے کے لیے آگے بڑھتے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قدم اٹھا کے کہتے ہیں اتو صلی علیہا یا رسول اللہ وقد زنت، اللہ کے پاک پیغمبر اس نے تو زنا کیا ہے، یہ تو زانیہ ہے، کیا آپ زانیہ کی جنازہ پڑھاتے ہیں؟ امام الانبیاء نے فرمایا اے عمر سن لیجئے، انہا لقد تابت توبتا لو قسمت بین 70 من اہل المدینہ لوسعتہم۔ عمر اللہ گواہ ہے اس عورت نے اتنی سچی توبہ کی ہے، اگر اس کی توبہ مدینے کے 70 گناہگاروں پہ تقسیم کر دوں تو اللہ 70 کے 70 کو معاف کر دے گا۔ ایک کی توبہ کو 70 پہ تقسیم کر دوں تو اللہ سب کو معاف کر دے۔ پھر وہ بدبخت کہاں جائیں گے جو کہتے ہیں اللہ اسی گناہگاراں اللہ ساڑی سندا نہیں، ہم گناہگار ہیں اللہ ہماری سنتا نہیں ہے۔ انہی کو تو قرآن کہتا ہے ما غرک بربک الکریم، او بندے آ تجھے کرم نواز ذات سے، وہ تو بڑا کریم ہے، وہ تو بڑا کرم نواز ہے، اس سے تجھے دھوکے میں ڈالا کس نے ہے؟ کس نے تجھے دھوکے میں ڈال دیا کہ وہ سنتا نہیں گناہگار کی؟ گناہگار سچی توبہ تو کرے نا، گناہگار اپنے آپ کو پیش تو کرے نا اس کے سامنے۔ اللہ سنیے ذرا قرآن مقدس کیا کہتا ہے۔ صحابہ کرام اعلان ہو گیا کہ امام الانبیاء غزوہ تبوک پہ جا رہے ہیں۔ کون سے غزوے پہ؟ غزوہ تبوک پہ جا رہے ہیں۔ فصلیں پکی ہوئی ہیں، کھجوریں پکی ہوئی ہیں، سارا سال کا دار و مدار انہی کھجوروں پر ہے، موسم گرمی کا ہے۔ صحابہ نکل پڑے اللہ کے رسول کے ساتھ، 3 مخلص صحابہ، سچے صحابہ وہ رہ گئے، غفلت کی وجہ سے رہ گئے۔ خیال تھا گھوڑے ہیں بعد میں جلدی جلدی پہنچ جائیں گے، کسی نے یہ سوچا، اور کسی کا دل میں خیال آیا اللہ کے نبی آئیں گے معذرت کر لیں گے، خیر ہے۔ 3 نہیں گئے، کون سے 3 صحابہ؟ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
حضرت ہلال ابن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مرارہ بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ نہ جا سکے۔ غزوہ ہو گیا، امام الانبیاء واپس آ گئے، مسجد میں جلوہ افروز ہیں، منافقین دھڑا دھڑ آ رہے ہیں، جی میرے گھر میں مجبوری تھی، میں نہیں جا سکا، بس معذرت خواہ ہوں۔ نبی علیہ السلام معذرت قبول کرتے جا رہے ہیں، جو معذرت بہانہ پیش کرتا ہے اللہ کے نبی قبول کرتے جا رہے ہیں۔ وہ اٹھتے جا رہے ہیں خوشی خوشی، گئے بھی نہیں، معاف بھی ہو گئے ہیں، بہانے بھی جھوٹے ہیں اور جان خلاصی بھی کر لی۔ کعب بن مالک فرماتے ہیں میں نے بیوی سے مشورہ کیا کہ اگر اللہ کے رسول آ گئے تو میں کیا کہوں گا، میں کیا کہوں گا؟ کبھی کہتا ہوں بہانہ بناؤں، کبھی کہتا ہوں یہ عذر پیش کروں، لیکن دل مانتا نہیں۔ آخر میں ارادہ کر لیا کہ سچائی میں نجات ہے، میں ہمیشہ سچ بولوں گا، جو سچ بات ہوگی وہی کہوں گا۔ امام الانبیاء بیٹھے ہیں، حضرت کعب بن مالک کہتے ہیں سارے لوگ اٹھتے گئے، جب میری باری آئی تو نبی علیہ السلام مسکرا گئے۔ آپ کو پتہ ہے کبھی کبھی بندے کو غصہ آتا ہے تو غصے کے ساتھ بھی مسکراہٹ آتی ہے۔ کوئی زیادہ آپ کو غصہ دلائے تو بندے کو کسی وقت غصے سے بھی ہنسی آ جاتی۔ تو کعب بن مالک فرماتے ہیں میں سمجھ گیا کہ یہ مسکراہٹ تو غصے اور غضب کی ہے۔ بیٹھ گیا، فرمایا ہاں بولیے، میں نے جھوٹ نہیں بولا، سچ سچ کہہ دیا یا رسول اللہ، بس اپنی کوتاہی اور غفلت کی وجہ سے کوئی عذر نہیں تھا، میں نہیں جا سکا، سچ کہہ رہا ہوں۔ جھوٹ کہہ کے جان خلاصی کر سکتا تھا، لیکن یا رسول اللہ جھوٹ تو انہوں نے بولا ہے جنہیں اللہ کی سچائی پہ اعتماد نہیں۔ مجھے تو پتہ ہے اگر میں جھوٹ بولوں گا آپ سے تو جان بچا لوں گا، لیکن آپ کے رب سے تو جان بچا سکتا۔ وہ وہی اتار کے آپ کو بتا دے تو میرا کیا بنے گا؟ سچی سچی بات کی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا فقم، چل اٹھیے اٹھیے، حتی یقضی اللہ فیک، اب جاؤ، اب میرا فیصلہ نہیں، اب آپ کے بارے میں اللہ کا فیصلہ آئے گا۔ اٹھیے، اب اللہ فیصلہ کرے گا۔ اٹھا دیا، اب پریشانی کے عالم میں ہوں، باہر آتا ہوں، لوگ کہتے ہیں کہا نہیں تھا بہانہ پیش کرو، کہا نہیں تھا آپ کو، بہانہ پیش کرنے والے بچ گئے۔ آپ تو سچے تھے، آپ نے جھوٹ کیوں نہیں بولا؟ جان چھڑانی تھی چھڑا لیتے۔ اب بڑا پریشان ہوں، اللہ کے پاک پیغمبر نے سب کو منع کر دیا، بات نہیں کرنی ان سے، سختی پر سختی، ہر طرف جدھر جاتا ہوں منہ پھیرے ہوئے ہیں لوگ، اب دیکھتا بھی میری طرف کوئی نہیں، میرے اوپر زمین تنگ ہو گئی، اب مجھے جگہ نظر نہیں آ رہی، میں جاؤں تو کہاں جاؤں؟ اسی پریشانی کے عالم میں 1 مہینہ گزر گیا۔ بار بار جب مسجد میں آتا ہوں نبی علیہ السلام کو سلام کرتا ہوں اور پھر غور سے دیکھتا ہوں، حل حرک شفتیہ برد السلام ام لا، کہ نبی کریم سلام کے جواب میں ہونٹوں کو حرکت دیتے ہیں کہ نہیں۔ نبی کے ہونٹوں کو دیکھتا ہوں، میرے سلام کا جواب دیتے ہیں کہ نہیں۔ صحیح مسلم سے یہ حدیث سنا رہا ہوں،
کہتے ہیں جواب نہیں آتا۔ کبھی کبھی آپ کی دائیں جانب آ کے نماز میں کھڑا ہو جاتا ہوں اور نماز میں ترچھی نگاہوں سے آپ کی طرف دیکھتا ہوں۔ کس میں؟ نماز کے دوران ترچھی نگاہوں سے آپ کو دیکھتا ہوں کہ نبی میری طرف دیکھتے ہیں کہ نہیں، میری طرف دیکھتے بھی ہیں کہ نہیں۔ لیکن کعب کیا فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں جب میں غم کے حالت میں کھڑا ہوتا ہوں تو نبی میری طرف دیکھتے ہیں، لیکن جب میں ان کی طرف نگاہ اٹھاتا ہوں تو آپ آنکھیں پھیر لیتے ہیں۔ اللہ، شاگرد کو تادیبی سزا دی جا رہی ہے۔ کہتے ہیں 1 مہینے سے اوپر ہو گئے دن، میرا چچا زاد بھائی ہے ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جگہ کوئی دنیا میں مجھے راس نہیں آ رہی، ان کے پاس آ گیا۔ میں نے کہا السلام علیکم۔ کہتے ہیں فواللہ ما رد علی السلام، اللہ کی قسم ہے میرے چچا زاد بھائی نے مجھے سلام کا جواب نہیں دیا۔ یہ مجھے سب سے زیادہ پیارے تھے، بولتے نہیں۔ آخر میں تنگ ہو کے کہنے لگا ابو قتادہ آپ کو اللہ کا واسطہ ہے آپ سچ بتائیں، کیا میں سچا مسلمان ہوں کہ نہیں؟ کیا میں اللہ اور اس کے رسول سے سچی محبت کرتا ہوں کہ نہیں؟ آپ بولتے کیوں نہیں؟ جب میں نے 3 دفعہ یہ جملہ دہرایا تو چچا زاد بھائی غصے میں آ کے کہنے لگا اللہ و رسولہ عالم، اللہ اور اس کا رسول جانتا ہے کہ آپ کتنے سچے ہیں ان کے ساتھ محبت میں کچھ نہیں کہتا ہوں۔ جب یہ جملہ کہا تو ففاضت عینایا وتولیت، میری آنکھوں سے آنسوؤں کی برسات جاری ہو گئی، میں نے رخ پھیر لیا، میں نے رخ پھیر لیا، چلا گیا کہ یہ بھی بات نہیں کرتے۔ مدینے کے بازار میں جاتا ہوں، دکاندار بھی بات نہیں کرتا، تاجر بھی بات نہیں کرتا، کوئی دیکھتا بھی نہیں ہے۔ اتنے میں غسان سے کچھ لوگ آئے تھے، انہوں نے خط پکڑایا مجھے۔ میں جب خط کھول کے دیکھتا ہوں تو بادشاہ غسان کے بادشاہ نے مجھے یہ خط لکھا تھا کہ اے کعب بن مالک، آپ کا آقا آپ سے ناراض ہو گیا ہے اور آپ کو بے عزت کیا ہے، آپ کی عزت اور احترام کو ختم کر دیا ہے، آپ ہمارے پاس آ جائیں، عیسائی بن کے آپ کو اپنی پلکوں پہ بٹھائیں گے۔ بادشاہ کی طرف سے آفر آ گئی۔ جب یہ خط آیا کہتے ہیں واللہ اب تو مجھ سے رونا برداشت نہیں ہوا، بازار و قطار چلا کے رونے لگ گیا کہ یا اللہ اب تو مجھ سے کافر بھی امیدیں باندھ رہے ہیں، اب کافر بھی یہ سمجھ گئے ہیں کہ یہ پھسل جائے گا دین سے۔ اللہ گواہ ہے، خط اٹھایا میں نے آگ میں جھونک کے جلا دیا۔ 40 دن گزر گئے، ناراضگی کے عالم میں مجھ پہ اپنی جان بھی بوجھل ہے، اور پریشانی یہ ہے کہ اگر اسی دوران میں مر گیا تو اللہ کے رسول میرا جنازہ بھی نہیں پڑھیں گے، اور اگر اللہ نہ خواستہ خدا نہ خواستہ امام الانبیاء اسی دوران دنیا سے چلے گئے تو میں تو ہمیشہ کے لیے تباہ و برباد ہو جاؤں گا، پھر میرا کیا بنے گا؟ یہی غم یہی پریشانی مجھے لیے ہوئے، ہر طرف سے پریشانی کے دریاؤ سمندر امڑ آئے، کروں تو کیا کروں؟ جب 40واں دن گزرنے کو ہے، ایک قاصد آیا اللہ کے نبی کی طرف سے۔ قاصد نے کہا کہ نبی کریم نے حکم دیا ہے کہ بیوی سے بھی علیحدہ ہو جاؤ۔ کیا؟ باہر کی دنیا نے تو مجھے چھوڑ دیا تھا، اب میرا مونس اور غمخوار بھی کوئی نہیں۔ میں نے کہا جا کے اللہ کے نبی سے کہیے اگر آپ کا حکم ہو تو طلاق دے دوں تو ابھی دیتا ہوں۔
قاصد نے کہا نہیں، نبی کریم نے صرف علیحدگی کا کہا ہے۔ میں نے بیوی سے کہا ماں باپ کے گھر چلی جا جب تک کہ کوئی فیصلہ نہیں آتا اللہ کی طرف سے۔ اب وہ بھی چلی گئی، گزرتے جا رہے ہیں دن غم کے، پریشانی کے دن گزرتے جا رہے ہیں، لیکن میں حیران ہوں۔ آخر 50واں دن ہے، کتنا؟ 50واں دن ہے۔ فجر کی نماز پڑھ کے نکلا مسجد نبوی سے اور آ کے اپنے گھر کی چھت پہ بیٹھ گیا۔ ساری دنیا کا ٹھکرایا ہوا، ساری دنیا سے ہارا ہوا، ساری دنیا سے مایوس، ساری دنیا سے روٹھا ہوا، دنیا میں مجھے جگہ نظر نہیں آ رہی، میرا دل بھی تنگ ہو گیا مجھ پہ۔ اسی غم کے عالم میں بیٹھا ہوں کہ پہاڑ کی چوٹی سے کسی نے چیخ کے آواز دی، یا کعب ابن مالک ابشر ابشر ابشر، زور سے آواز دی کہ اے کعب بن مالک تیرے لیے خوشخبری ہے، خوشخبری ہے۔ کہتے ہیں اگلا جملہ اس نے کہا نہیں تھا، میں سمجھ گیا کام بن گیا۔ میں نے چارپائی سے چھلانگ لگائی اور رب کے سامنے سجدے میں گر گیا، سر بسجود ہو گیا، رونا شروع کر دیا، چلا رہا ہوں، رو رہا ہوں، اللہ اکبر۔ عجیب عالم ہے، عجیب کیفیت ہے میرے اوپر۔ چند لمحے گزرے کہ ان میں سے جس نے آواز دی وہ گھوڑے پر میرے پاس آ گیا، پاس آ کے کہنے لگا کعب بن مالک، فجر کی نماز کے بعد جب آپ آ گئے گھر کی طرف تو امام الانبیاء نے مسجد نبوی میں آپ کی معافی کا علل اعلان، کھلم کھلا اعلان کر دیا۔ جب یہ جملہ اس نے کہا تو کہتے ہیں اللہ گواہ ہے اس وقت میرے پاس کچھ بھی موجود نہیں تھا سوائے اپنے کرتے کے۔ اتنی خوشی تھی کہ میں نے اپنا کرتا اتار کے تحفے میں بشارت سنانے والے کو دے دیا۔ اللہ، کرتا اتارا، حوالے کر دیا، ان کے سپرد کر دیا۔ جب سپرد کیا وہ چلے گئے، میں دھوڑتا ہوا اٹھا، کرتا لیا کسی سے ادھار کا، مسجد نبوی میں آیا۔ امام الانبیاء جلوہ افروز ہیں، لیکن کہتے ہیں اللہ کی قسم ہے وَهُوَ يَبْرُقُ وَجْهُهُ، اللہ کی قسم ہے میں نے جب چہرہ انور پہ نظر ڈالی تو آپ کا چہرہ انور 14ویں کی چاند کی طرح چمکار مار رہا تھا، آپ کا چہرہ چمک رہا تھا خوشی سے۔ میں آیا لیکن نبی کریم نے میرا بڑا پرتپاک استقبال کیا۔ اللہ کے نبی اٹھتے ہیں اور پتہ ہے کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں ابشر بخیر یوم مر علیک منذ ولدتک امک، اے کعب بن مالک جب سے تجھ کو تیری ماں نے جنا ہے آج تک ایسا سعادت والا دن تیرے اوپر نہیں گزرا ہوگا، میں تجھے آج کے دن کی بشارت دیتا ہوں۔ تو میں نے یکدم فرمایا یا رسول اللہ امن عندک، یا رسول اللہ امن عند اللہ، یہ اعلان، یہ مانا معافی نامہ یہ آپ کی طرف سے ہے یا اللہ کی طرف سے ہے؟ تو امام الانبیاء نے مسکرا کے فرمایا لا بل من عند اللہ، اللہ نے تیری معافی کا اعلان عرش معلیٰ سے کر دیا ہے۔ اور پھر نبی کریم نے یہ الفاظ آپ کی زبان پہ قرآن مقدس کی یہ آیت نازل ہوئی، 11واں پارہ، سورت کا نام سورت توبہ ہے، آیت نمبر 118 ہے۔ قرآن کہتا ہے وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ
عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم وعلى الثلاثة الذين خلفوا اللہ فرماتے ہیں میں نے توبہ قبول کر دی، میں نے مہربانی کر دی ہے ان 3 آدمیوں پر۔ کتنے سچے تھے نا؟ ان 3 پر میں نے مہربانی کر دی ہے، خلیفو جو پیچھے رہ گئے تھے، حتیٰ اذا ضاقت علیہم الارض، قرآن کہتا ہے اللہ فرماتے ہیں یہاں تک کہ ان پہ زمین تنگ ہو گئی۔ کیا؟ ان کی دل کی کیفیت قرآن نقل کرتا ہے، ضاقت علیہم الارض بما رحبت، ان پہ زمین تنگ ہو گئی باوجود کشادہ ہونے کے، وضاقت علیہم انفسہم، باہر کی دنیا تو تنگ، ان پہ اپنے دل کی دنیا بھی تنگ ہو گئی، اور وہ یقین کر گئے کہ اللہ ملجأ من اللہ الا الیہ، اب کوئی ٹھکانہ نہیں، کوئی جائے پناہ نہیں ہے، اب پناہ ملے گی تو رب کے پاس ہی ملے گی۔ تو اللہ نے ان کی توبہ قبول کی۔ خوشی کا یہ عالم، کیا کہتے ہیں، ہر طرف سے مجھے لوگ اٹھ کے مبارکباد دے رہے ہیں، سینے سے لگا رہے ہیں۔ او بھائی، 2 بھائی ناراض ہوں، صلح ہوتی ہے، جرگہ بیٹھا ہوتا ہے، لوگ اٹھ اٹھ کے گلے لگاتے ہیں، کہتے ہیں 20 سالہ دشمنی دوستی میں بدل گئی، یہاں صلح ہو رہی ہے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ۔ اس کی خوشی کے کہنے ہی کیا، اللہ جانے۔ آج جب اسی مقام پہ گھر میں پہنچا مطالعے کے دوران، اللہ گواہ ہے کہ آنکھوں سے آنسو تھمتے ہی نہیں تھے کہ کیا دل کی کیفیت ہوگی حضرت کعب بن مالک کی۔ تو خوشی میں پتہ ہے اٹھ کے کیا اعلان کرتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے رسول جب میری معافی کا اعلان ہو گیا اور میں سچا تھا، میں نے سچ کو پکڑا تھا، تھاما تھا، اللہ کے پاک پیغمبر میری ساری دولت میں صدقہ کرنا چاہتا ہوں، میں ساری جائیداد اللہ کے راہ میں دینا چاہتا ہوں۔ نبی علیہ السلام نے مسکرا کے فرمایا سارا نہ دو۔ کیا؟ آئے ہائے ہائے، جذبات کے فیصلے نہ ہوں، سارا نہ دو، کچھ پاس رکھ لو، کچھ دے دو۔ ان کے دل کی لاج بھی رکھی، ان کی ضروریات کو بھی مد نظر رکھا، فرمایا سارا نہ دو۔ پتہ ہے کیا کہتے ہیں اس واقعے کے بعد؟ کہتے ہیں اللہ کی قسم اس جملے کے بعد میں نے موت تک کبھی جھوٹ نہیں بولا، میں نے عہد کر لیا کہ سچ کو آنچ، جیت ہمیشہ سچ کی ہوتی ہے۔ میں سچا تھا، اللہ نے میری معافی کا اعلان عرش معلی سے قرآن بنا کے نازل کر دیا۔ عزیزان محترم، خدا را وقت ضائع نہ کیجیے، آگے بڑھیے، توبہ کیجیے۔ ہو سکتا ہے آپ توبہ کریں، رب کی رحمت آپ کو اپنی لپیٹ میں لے لیں، کوئی پتہ نہیں زندگی کا۔ غنیمت جانیے اس وقت کو، اللہ گواہ ہے کسی نیک کے توبہ پہ اللہ اتنے خوش نہیں ہوتے جتنے گناہگار کے توبہ پہ خوش ہوتے۔ تو یہ نہ کہیے کہ میں گناہگار ہوں، میں کہاں جاؤں گا، میں کیا کروں گا۔